بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ٹھہر گیا اور شب و روز عبادت میں مصروف رہتا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات عبادت خدا میں گزارتا۔ وہ نوجوان اور خوبصورت انسان تھا۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا۔ مدینہ والوں کے لیے اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن گیا تھا۔ اہل مدینہ اسے مقدسی کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت عمر اس نوجوان سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنی سخت طبیعت کے باوجود اکثر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور اپنی خدمات پیش کرتے اور اسے کہتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح ہی محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کے لیے کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر سے کہا، اے ابو حفص، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، میں اسے آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں۔ میری حج سے واپسی تک اگر آپ زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا دی جس پر لوہے کا ایک قفل یعنی تالا لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے وہ ڈبیا اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو مدینے سے باہر تک الوداع کرنے گئے۔ تمام راستہ آپ مقدسی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حاجیوں کو وداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے لیے خاص وصیت کی اور کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ وہ مقدسی کے حسن و جمال اور شباب سے متاثر ہو رہی تھی۔ سفر کے آغاز میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو صرف اس حد تک رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا وہ بھی اس کے قریب ہی جگہ بنا لیتی، لیکن مقدسی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ بالآخر اس عورت نے خود ہی پیش قدمی کی اور اس سے بات چیت کا راستہ نکالا۔ کہنے لگی، آپ کس قدر خوبصورت، جوان اور نرم و نازک جسم رکھتے ہیں۔ یہ اونی لباس آپ جیسے حسین نوجوان کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ یقیناً یہ چبھتا ہوگا، آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، اے اللہ کی بندی، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ عورت نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے۔ جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور گرمی کی حرارت سے اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے اے خاتون، تم کس مقدس فریضے کے لیے جا رہی ہو؟ کیا تجھے خدا سے حیا نہیں آتی؟ جا، مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے تو آپ سے ایک کام ہے۔ اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ میں اپنا کام نکالنے تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، بھلا میں ایسا کوئی کام آپ کو کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں اور کام بتائیں۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ گزاریں۔ میں آپ کی قربت چاہتی ہوں۔ مقدسی نے سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس قماش کا آدمی نہیں ہوں۔ میں بھی حج کے مقدس فریضے کو جا رہا ہوں اور تو بھی خانہ خدا کی زیارت اور حج کے لیے جا رہی ہے۔ خدا کا خوف کر اور اپنے دل و دماغ کو ان شیطانی خیالات سے پاک کر لے۔ عورت نے کہا، تو مجھے خدا کا خوف نہ دلا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی۔ میں عورت ہوں اور عورت کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے نہیں کہ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ مقدسی کو طیش آ گیا اور غصے سے بولا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، میں تیری شیطانی سوچ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ ایک رات مقدسی رات گئے تک عبادت میں مشغول رہا اور بعد عبادت کے اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی وہ تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی اور مقدسی کے سامان کے تھیلے میں جا کر رکھ دی
اور اپنی جگہ پر جا کر سو گئی۔ صبح کو اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے واویلا پر قافلے والوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میرے 500 دینار چرا لیے ہیں، میرا تو کل زادہ راہ یہی تھا، اب میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے حکم دیا کہ سارے قافلے والے اپنے سامان کی تلاشی دیں۔ پورے قافلے کا سامان دیکھ لیا گیا، مگر کسی کے پاس سے اس عورت کے 500 دینار برآمد نہ ہوئے۔ سالار نے کہا، اے عورت، پورے قافلے کا سامان دیکھ چکے ہیں، لیکن تیری تھیلی کسی کے پاس سے نہیں ملی۔ البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے ہم نے اس کی تلاشی نہیں لی ہے۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام قافلے والوں کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ یہ مدینے کے باہر کا آدمی ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز فجر کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور تمام واقعہ اس کو سنایا اور اس سے تلاشی کی اجازت مانگی۔ مقدسی اپنے ضمیر سے مطمئن اور بے فکر تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اسے اعمال صالح کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب آپ نے تمام قافلے والوں کی تلاشی لی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا انصاف کے خلاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ چنانچہ سالار قافلہ نے مقدسی کے سامان کی تلاشی لینے کے لیے اس کے تھیلے کو الٹایا تو اس عورت کے دیناروں والی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی پاس ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی، یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی اس کی نمازوں اور روزوں پر نہ جائیں، اندر سے یہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورا قافلہ اس پر جپٹ پڑا، کوئی لاتوں سے مار رہا تھا اور کوئی ہاتھوں سے اس کی خبر لے رہا تھا۔ سارے قافلے والے وحشیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جب مار مار کر سب تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد اس کو مدینہ لے جائیں گے اور خلیفہ کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کی کرتوت یہ ہے۔ مقدسی نے اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، اور جو کچھ بھی اس پر ظلم کیا گیا اور جو بھی الزام لگایا گیا وہ سب کچھ انتہائی صبر کے ساتھ سہتا گیا کہ شاید یہ بھی رب قدوس کا امتحان ہے۔ اس نے قافلے والوں کے اس سلوک پر ایک لفظ بھی نہ کہا اور خاموش رہا۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو سالار قافلہ سے مقدسی نے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں، لیکن مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کروں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں کے اس ناروا سلوک پر کوئی شکوہ نہیں کیا، پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے بھاگ جانا چاہتا ہے، پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کی ہے، ایسا تو نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے کہ وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو اسے حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اور اگر بھاگ گیا تو سارا معاملہ جا کر بتا دیں گے۔ ایک اجنبی شخص کی خاطر حضرت عمر سب کی بات کو مسترد تو کریں گے نہیں، کیونکہ وہ ہم سب کو جانتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ مناسک حج کے بعد وہ ان کے بتائے ہوئے مقام پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور فیصلہ کیا کہ اب اس کے پاؤں میں زنجیر پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا۔ چنانچہ قافلے والوں نے اسے پابند سلاسل نہ کیا اور قافلہ مدینے کی جانب گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زادہ راہ ختم ہو گیا تھا۔ دوران سفر وہ قافلہ سے پیچھے رہ گئی اور زادہ راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر اسے ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا، میرے پاس دینے کو تو بہت کچھ ہے،
میں تجھے دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں مسافر ہوں، قافلے والوں کے پاس بھی اپنی اپنی ضرورت سے زائد نہیں ہے، ورنہ میں تجھ سے سوال نہ کرتی اور قافلے سے بچھڑ کر ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا، اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے تو اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو ادھر کا رخ کیوں کرتی؟ گڈریے نے کہا، میں تم سے ایسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، میں تو تجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میری ضرورت پوری کر دے، میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈریے سے حامی بھر لی اور وہیں ٹیلے کی اوٹ میں گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا، اور گڈریے سے زیادہ راہ لے کر پھر قافلے والوں کے ساتھ آ ملی۔ قافلے نے ابھی تک کوچ نہیں کیا تھا۔ سفر میں جب 2-3 دن گزر گئے تو قافلہ پھر آرام کی خاطر رکا۔ ایک دن عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ جب فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زیادہ راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی کہیں کی، روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اس سے پہلے تو ایک فریب کر چکی ہے، پھر حمل بھی اسی پہ تھوپ دے۔ جا اور جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی قافلے میں پہنچی اس نے اونچی آواز میں واویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، اب تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے رو رو کر کہا، اس مقدسی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گھیر کر مجھ سے زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی تھی کہ مجھ سے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا، اس لیے میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر قافلے والے ایک بار پھر مقدسی پر ٹوٹ پڑے، لاتوں، گونسوں اور مکوں سے اس کا برا حال بنا دیا، لیکن اب کی بار بھی مقدسی نے کسی سے کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھول لی۔ لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، مارتے رہے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا اور خاموش رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اصحاب مدینہ کے باہر آ کر قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنائیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا ہے۔ حضرت عمر نے تمام واقعات سن کر کہا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر اور باطن اتنا مختلف، بخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے فریب کاروں کے لیے عبرت کا سامان ہوگا۔ مقدسی خاموش کھڑا رہا اور سب تانو تشنی سنتا رہا۔ لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ہجوم میں اضافہ ہو گیا۔ لوگ فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں آفتاب نبوت کا نور چمکا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے تمام واقعات حضرت علی کو کہہ سنایا۔ آپ نے مقدسی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے پابند سلاسل خاموشی سے بیٹھا زمین کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عمر ابن خطاب، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ میں علی ابن ابی طالب گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کو بلاؤ۔ جب عورت آپ کے سامنے پیش ہوئی تو فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہنا شروع کیا، قافلے والوں نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی، قافلہ اس کی چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ یا علی، بات یہ ہے کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی، میں اس کی آواز کی دیوانی ہو گئی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔
ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی اپنی جگہ پر پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں قرات سنتے سنتے منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اس طرح دبوچ لیا کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بولا ہے۔ پھر حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا، اے ابو حفص، کیا اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو اپنی کوئی امانت دی تھی؟ حضرت عمر نے کہا، بالکل میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا قفل پڑا ہوا ہے وہ اس نوجوان کی امانت دربار میں منگوا کر رکھیں، پھر میں آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے آپ کے حکم پر وہ ڈبیا جو مقدسی کی امانت تھی دربار میں منگوا لی۔ حضرت علی نے اس عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا جواب صاف صاف بتاتی جانا، ورنہ اس برے مجمع میں اس واقعہ کی تمام حقیقتیں کھول کر رکھ دوں گا مع گواہوں کے۔ حضرت علی کے سامنے وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور اب سچ بولنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس نوجوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ نے اس کے وہ جملے دہرائے جو اس نے مقدسی کے چہرے کی بشاشت اور جسم کی نرمی کے متعلق کہے تھے۔ آپ نے مقدسی کے جوابات بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ عرض کیا، یا ابا الحسن، میں نے اس جوان کو دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تو نے اس کی بات نہیں مانی تو اس سے انتقام لے گی اور اسے ذلیل کرے گی۔ عورت نے کہا، یا ابا الحسن، میں نے ایسا کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک رات یہ جوان شب بیداری سے تھک کر جب سو گیا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا کر چھپا دی تھی۔ عورت نے کہا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر حضرت علی سالار قافلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے قافلہ سالار، جب تو نے تمام قافلے والوں کی تلاشی لی تھی اور مقدسی کے سامان کو بغیر تلاشی کے چھوڑ دیا تھا تو اس عورت نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، یا علی، بالکل اس نے مجھے مقدسی کی تلاشی لینے پر آمادہ کیا تھا۔ حضرت علی پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تھا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یا علی، میں گئی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں رنگ و نسل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے جواب دیا، جی ہاں ابا الحسن، میں نے اس سے زاد راہ مانگا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ وہ بولی، جی ہاں، اس نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اور کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر راضی ہو گئی۔ عورت نے سر جھکا کر کہا، یا علی، آپ درست فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو نے گڈریے کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی، پھر تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ اس معاملے کے 2 روز بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ عورت نے اقرار کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ اس خاتون نے کہا، نہیں یا علی، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد کرو، جب تو رفع حاجت کے بعد واپس قافلے کی طرف آ رہی تھی تو تجھے ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھیں، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں لکڑی کے دانوں والی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے ہوئے تھا۔ عورت نے فوراً کہا، ہاں، ایسا بوڑھا شخص مجھے ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اسی نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جا کر مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپس آ کر واویلا مچایا اور قافلے والوں کو ایک بار پھر مقدسی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ عورت حیران و پریشان ہو کر بولی، یا ابا الحسن، ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم قافلے والوں کے ساتھ ساتھ تھے۔
حضرت علی نے حضرت عمر سے فرمایا، اے ابو حفص، اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ جانتے ہو اس ڈبیا میں کیا ہے؟ اس جوان نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اس میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ پہلے آپ اس ڈبیا کو کھول کر میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو اس بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا ابا الحسن، اب اس خبیثہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے۔ حکم حضرت علی پر اس عورت کو سنسار کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت عمر نے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور 3 بار کہا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس واقعہ کے بعد وہ مقدسی مدینہ میں ہی موجود رہا اور تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام دریا سیاہی اور درخت قلم اور انسان لکھنے والے اور جن حساب کتاب کرنے والے بن جائیں تو اے ابا الحسن تمہارے فضائل نہ شمار ہو سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔